جی ہاں، اس وقت ہم وزیر تعلیم امان علی عامر صاحب اس وقت موجود ہیں آفس میں. اچھا امان صاحب، آپ نے جو ہے نا وہ گارڈ کیوں نہیں لیا ہے؟ جو گارڈ الاٹ ہوتا ہے ایک منسٹر کے لیے، وہ کیوں نہیں لیا آپ نے؟ گارڈ ہوتا ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. دیکھیے، میں جب تک اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نبھاتا ہوں، عدل و انصاف کے ساتھ میں اپنا کام کرتا ہوں، پروفیشنل طریقے سے کرتا ہوں، کوئی کرپشن نہیں کرتا ہوں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہوں، تو مجھے کسی کی یہ گلگت بلتستان میرا گھر ہے، یہ عوام میری عوام ہے، میں ان کا فرزند ہوں، ان کا بھائی ہوں، اس کا بھی ان کا بیٹا ہوں، تو یہ میں بالکل مجھے گارڈ کی ضرورت نہیں ہے. 2 گارڈ الاٹ ہوتے ہیں ہر منسٹر کے لیے. آپ نے کیوں نہیں لیا؟ تو واپس کر دیا گارڈ کو. میں واپس میں نے کہا کہ جہاں ان کی ڈیوٹی ہے، جہاں پہ جانا چاہتے ہیں جائیں، مجھے نیڈ نہیں ہے ان کی، کیونکہ میں ظاہری بات ہے عوام میں سے ہوں، میں عوام کے بیچ میں رہوں گا، تو میں یہ پروٹوکول وغیرہ پسند نہیں کرتا ہوں. تو میں اکثر میں ڈرائیور کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ یار میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، اگر آپ کو کوئی کام شام ہے تو آپ جائیں، تو میں خوب گاڑی ڈرائیو کر کے آ جاؤں گا. تو میں تو چاہتا ہوں کہ یہ جو آسٹریرٹی کی بات کرتے ہیں نا اسمبلی میں، اس کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں. دیکھیں، ٹاپ لیڈرشپ سے جب آسٹریرٹی آتی ہے نا، پہلے جی بی اسمبلی میں شادی کیا جائے، اس کے بعد سیکٹری لیول پہ شادی کیا جائے، پھر نیچے آپ ڈائریکشن دیتے ہو. اچھا، آپ پہلے منسٹر ہیں میرے خیال جس نے گارڈ واپس کیا ہے. میرے خیال ابھی تک تو شاید مجھے نہیں پتا، ہندوستان کی تاریخ میں پہلے منسٹر ہو جس نے اپنے گارڈ واپس کر دیا. میں گارڈ نہیں رکھتا ہوں، بالکل نہیں. مجھے گارڈ کی ضرورت بھی نہیں ہے. گلگت بلتستان پہلے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بتایا ہے کہ میں گلگت کا بیٹا ہوں، جی بی کا، ان کا بھائی ہوں، ان کا فرزند ہوں. جہاں پہ مطلب یہ انصاف اور عدل کے ساتھ ہم رہیں گے، وہ ہماری پروٹیکشن. ہاں، غلط کریں گے تو پھر لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور لوگ ہمیں برا بھلا بھی کہیں گے. اچھا، کل امجد صاحب نے شروع میں ایک اسپیچ میں کہا کہ جو ہے وہ ٹیچروں کو جو ہے نا جو اپنے سیکشن میں یا اسٹیشن میں موجود ان کو فارغ کر دو، ڈسمس کر دو. اس حوالے سے آپ نے کیا موقف ہے وزیر اعلیٰ؟ بالکل، دیکھیں، جہاں پہ جس کی ذمہ داری ہے وہ صحیح طریقے سے نبھائیں. ہمارے وزارت صاحب بالکل سیریس ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ وہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ جو ڈائریکشنز وہ دے رہے ہیں کہ ٹیچر جہاں پہ انڈکٹڈ ہیں وہ ڈیوٹی وہاں پہ کریں اور ایمانداری کے ساتھ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری طریقے سے کریں. نہیں کرنا چاہتے تو آپشن ہی یہی ہے کہ وہ اپنے گھر چل جائیں. بالکل زبردست بات انہوں نے کی ہے، میں ان کو انڈورس کرتا ہوں، ہمارے سی ایم صاحب. اچھا، تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ کچھ پوسٹوں کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2000 کے قریب پوسٹ آنے والے ہیں. کیا یہ خوشخبری ہے عوام کے لیے؟ جی ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں، اس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے کوئی ابھی تک کی جو یہ رسمی جو گفتگو ہے، ابھی بریفنگ میں نے لی نہیں ہے، تو اس کے حساب سے میرے خیال سے کچھ 7000 کے آس پاس ویکینسیز ہیں. تو اس میں ہمیں 2-2.5 پہ انشاءاللہ یہ انڈکشن کروائیں گے. ٹیچر بھرتی کریں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹیچر بھرتی ہوں گے ٹوٹل میرٹ پریویل کریں، اہلیت پہ. کیونکہ جب آپ ٹیچر کو اہلیت پہ انڈکٹ کرتے ہیں نا تو پھر وہ جا کے ڈیلیور کرتے ہیں کلاس روم میں. جب کلاس روم میں ان کی ڈیلیورنس اچھی ہوتی ہے نا تو پھر یہ کہ آپ کی جو فیوچر جنریشن ہے نا وہ بالکل مطلب مضبوطی سے آگے بڑھتی ہے. اچھا، آپ کی خود کی کیا تعلیم ہے؟ ذرا ہمارے جو صارفین ہیں میڈیا میں کہاں سے آپ نے پڑھا ہے؟ جی میں تو لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے BS کیا ہوا ہے فزکس میں کام سیٹس اسلام آباد سے. اس کے بعد پھر میں نے ڈپلوما ان انگلش کیا ہوا ہے نمل اسلام آباد سے. اور آپ کتنے عرصے آپ ایز اے ٹیچر رہے ہیں؟ آپ تقریباً 10-12 سال. کون سے اداروں میں آپ نے پڑھا ہے؟ جی خان ہائر سیکنڈری اسکول ڈاکوچ میں تقریباً 3 سال سرو کیا میں نے. پھر خان ہائر سیکنڈری اسکول گلگت میں تقریباً کوئی 4 سال کے آس پاس میں نے سرو کیا ہے. میں نے اسلام آباد میں بیکن اسکول میں بھی پڑھا ہے، پاک ٹرک میں بھی میں لیکچر دیتا رہا ہوں. پھر میری اپنی یہاں پہ اکیڈمی ہے، اس میں میں تقریباً یہ ٹیچنگ کے ساتھ ایسوسیٹ رہا ہوں تقریباً 10-12 سالوں سے. 12 سال رہے. اچھا، ویسے کل میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا کہ اپنے بیٹے کا نام دیا تھا، آپ نے فوراً پہچان لیا اپنے اسٹوڈنٹس کو. تو یہ کیسے؟ آپ کتنے اسٹوڈنٹس کتنے اکیڈمیوں میں آپ نے پڑھا ہے؟ اسٹوڈنٹ کی شناخت کیسے کرتے ہو آپ؟ کہ میرا اسٹوڈنٹ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کی شناخت کریں. اسٹوڈنٹ ہمارے بیٹوں کی طرح ہوتا ہے نا. جب میں کلاس روم میں جاتا ہوں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں، جیسے میں گھر میں اپنے بیٹے کو جس نظر سے دیکھتا ہوں نا، تو کلاس میں جب لیکچر دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں نا تو میں 45-50 بچوں کو اس بیٹے کی نظر سے ہی دیکھتا ہوں. کیونکہ ہمارے بچے ہیں وہ اس نیت سے، خلوص سے اور ہمدردی کے ساتھ ان کو ڈیل کرتے ہیں جس خلوص، ہمدردی اور نیت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو ڈیل کرتے ہیں. اچھا، میں دیگر منسٹروں کے پاس بھی جاتا رہتا ہوں، لیکن آپ کی آفس بھی ویری سمپل ہے اور کسی قسم کا وہ نہیں ہے. ذرا دیکھیے ذرا آفس بھی منسٹر صاحب کی جو ہے نا بالکل کوئی پروٹوکول شوٹوکول کے بغیر. یہ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے یہ چیزیں؟ یہ تو اسلام نے سکھایا ہے. اچھا، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو ہم تو اگر ان کی ڈائریکشنز پہ ہم چلیں نا
تو ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے, آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی. سادگی تو اسلام کی ٹیچنگز ہے, سادگی سے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. کوشش ہم کرتے ہیں, لیکن دیکھیں بعض چیزوں میں ہم بھی ظاہری باتیں فرشتے نہیں ہیں, غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. کوشش کرتے ہیں پوری کہ ہم اپنی پوری زندگی کی یہ جو ہماری پوری لائف ہے نا, اس کو ہم اسلامک پرنسپلز, اسلامک ٹیچنگز پہ چلائیں. تو لیڈرشپ پہ جب آپ یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں نا, اپنے عمل سے جو دکھاتے ہیں نا, پھر دنیا متاثر ہوتی ہے, لوگ متاثر ہوتے ہیں. آپ باتوں سے جتنا مرضی کہیں کہ اسلام آپ کو انصاف کی اور عدل کی باتیں کرتا ہے, لیکن آپ عمل سے 180 ڈگری برعکس ہوں گے نا, تو دنیا کہتی ہے دیکھو ان کے کرتوت. وہ ایک رائٹر ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ کتاب میں اپنے نا, برنارڈ شاہ لکھتے ہیں کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں نا, تو مجھے لگتا ہے تو اس سے بہترین کتاب دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے. لیکن جب میں ان مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو ان سے مجھے ذلیل و خوار قوم نظر نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جو ٹیچنگز ہے, ہمارے سنت میں جو ٹیچنگز ہے, اس کو عملی طور پر ہم نے اپنایا نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم دنیا میں آج پیچھے ہیں. تو اگر ہم دنیا میں آگے جانا چاہتے ہیں تو قرآن اور سنت کی ٹیچنگز کو ہم فالو کریں. قرآن اور سنت کی ٹیچنگز کیا ہے؟ آپ عدل و انصاف پہ کام کریں, میرٹ پہ کمپرومائز نہ کریں. آپ دنیا میں مطلب یہ کہ دیکھیں جدید دنیا کے ساتھ آپ اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں. قرآن میں دیکھیں, آج بھی آیتیں اٹھا کے دیکھیں, سائنٹیفکلی پروفڈ ہے کہ دنیا جتنے ڈیولپ ہوتی ہے نا, اسی کے ساتھ آپ کی قرآن ٹیچنگ جو ہے وہ سنکرونائز ہوئی ہے. بالکل ایسے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.